اگر پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے، جو کہ عام تاثر یہی پایا جا رہا ہے کہ انہی کی حکومت ہوگی، تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا پالیسی اپنائی جائے گی؟ کیا سیاسی قیدیوں کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے گی، رہا کیا جائے گا، کوئی ریلیف دیا جائے گا؟ دیکھیے جی، میں ایک چیز کلیئر کر دوں، یہ پالیسیز جو ہے نا وہ جناب پارٹی کے لیڈران جو وہاں پہ ہوتے ہیں، ہم ان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، ہم ان کو امپلیمنٹ کروانے میں ان کا کردار ہمارا ہے، یہ وہی بہتر فیصلہ کریں گے۔ لیکن میں شجاع صاحب کی ایک بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کسی وزیر اعظم کو اس منصب پہ پہنچ کے منہ پہ ہاتھ مار کے داڑھی پہ ہاتھ لگا کے یہ کہتے نہیں دیکھا کہ میں آپ کی طبیعت صحیح کر دوں گا یا اے سی بند کر دوں گا۔ اور دوسری بات، پاکستانی عوام سے میری ریکویسٹ ہے کہ صرف ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے والے کو، آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہنے والے کو، اور ایٹمی دھماکوں میں اپنی یکسر اپنی جو اس کو رتبے بڑھانے والے ایک مسلمان لیڈر نواز شریف صاحب سے علاوہ کوئی بندہ نہیں۔ یہ فیصلے اور معاملات کہیں اور سے ہوتی ہیں، لیکن پاکستان میں پاکستان سے ہی ہوں گے۔ پی ایم ایل این کی پالیسی نرم ہوگی یا ایسے ہی جیسا چل رہا ہے چلتا رہے گا؟ وہ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار ہیں، وہ توشہ خانہ کے ذمہ دار ہیں، ان کے قانون نہیں، میں ریلیف میں پوزیشن میں نہیں، میں سمجھتا ہوں قانون اپنا راستہ خود بناتا آ رہا ہے اور وہ خود بنائے گا۔ یہ اگر اس میں میری ریکویسٹ ہے، دیکھیں یہ اپنے کیس کو کورٹ میں کیوں ثابت نہیں کرتے؟ یہ لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے خود اپنے کاغذات ریجیکٹ کروا کے 2018 پھر وہی بات دہرانی پڑتی ہے کہ اس ٹائم پر کیوں بھول جائیں سر؟ جب اب آج کی بات ہوگی تو تب کی بات بھی ہوگی۔ تب 2018 میں یا 2017 میں نواز شریف صاحب کیوں نہیں پروف کر پائے تھے؟ آپ کو بھی پتہ ہے عدلیہ کے پیچھے کوئی اور ہاتھ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، مانیٹرنگ جج اور جے آئی ٹی واٹس ایپ پہ کہیں اور سے بنائی جاتی ہے۔ سر یہ چور، وہ واٹس ایپ کی جو واٹس ایپ بنا تھا نا وہ جے آئی، جی بالکل، دیکھیں واٹس ایپ جے آئی ٹی بنی میرے قائد کے خلاف، اور انہیں وہاں پہ جب ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں آ کے فیس کر گئے اور بے گناہ ہوا۔ اب دیکھیں جو چیزیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں ان کو مان لوں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیں، کیوں؟ بٹ دیر ول کم اے ٹائم، میں مطلب یہاں پہ اگین نیوٹرل میری کوئی بائسڈ اوپینین نہیں ہے، بٹ دیر ول کم اے ٹائم، یہ چیزیں جو ہے وہ ریوائیو ہوں گی، ریورس ہوں گی، کم بیک ہوگا۔ یہ مکافات عمل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسی طریقے سے سب کچھ چلتا رہے، جہاں پر obviously ہواؤں کا رخ ہوتا ہے پھر معاملات بھی اسی طرف چلتے ہیں۔ مکافات عمل ہے، بس میرا یہ جواب ہے۔ پھر اس ٹائم بھی مکافات عمل تھا نہیں، لیکن وہ بے گناہ تھے۔ رانا ثناءاللہ کی، چلے ٹھیک ہے، آپ کے لیڈر ہیں، آپ تو یہ کہیں گے، دیکھیں آج رانا ثناءاللہ کی ایک میری ریکویسٹ، رانا ثناءاللہ کی ایک بات کا جواب دے دیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ میرے پہ قرآن کا وہ میں فیس کروں اور میرے پہ اس کی لعنت ہو، لیکن اگر یہ ہوں تو یہ دیکھیں وہ بھگت رہے ہیں۔ دیکھیں بے گناہوں کو آپ نے اندر ڈالا، یہ 462 تو خواجہ سعد رفیق دین اندر ہے، 2 سال حمزہ صاحب رہے، تب لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ بی بی مریم کو کس جرم میں پکڑا جبکہ وہ کسی آفس بیریئر نہیں تھی؟ سر دیکھیں ایک یہ جو آپ باتیں کریں نا رانا ثناءاللہ صاحب کی، کہ جس طرح سے 9 مئی کے واقعات، کس طرح سے وہاں کور کمانڈر جہاں پر اتنی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہوتی ہے اس کو کھلا چھوڑ دینا، یہ 26 اپریل کو وہ جو دھرنا تھا وہاں پر اور یہ سوچا گیا کہ یہ کبھی آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شہید کے مجسمے کو، اس کے یاداشت کو، قائد کے گھر کو تباہ کیا جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، ان کو وہ لیول پلینگ فیلڈ تھے جس کے یہ اہل ہیں۔ یہ یہاں پہ زمان پارک میں انہوں نے بنکر بنا کے بٹھا دیا، انہوں نے اس کے اوپر پٹرول بم پہن کے، یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ دہشت گرد جماعت تھی، یہ دہشت گرد جماعت تھی۔ سر آپ یہ دہشت گرد جماعت کہیں گے، لیکن پھر وہ وہی 2018 میں یہی بات کہتی ہوں۔ دیکھیں اگر آپ آج یہ سب کچھ جو ہے وہ کچھ ایگزامپلز ایسی ہوتی ہیں، مجھے اب میں سوچتی ہوں کہ مجھے کہنی بھی چاہیے یا نہیں، لیکن اگر ہم اس موجودہ حالات کو دیکھیں، اگر آپ یہ سب کچھ کنڈیم کر رہے ہیں نا، ہمارا یہاں پر المیہ یہ ہے کہ آج ان کے جوتے کھانے کی باری ہے اور آپ لوگ جو ہے وہ obviously انجوائے کر رہے ہیں۔